لوگ پڑھے لکھے ہماری محفلوں سے اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ انہیں پتا ہے کہ یہ محفل میں کیا ہوتا ہے. ایک نقیب بلا لیتے ہیں، وہ 200 شعر یاد کر کے سنا دیتا ہے. حالانکہ اسلام میں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. شعر صرف ضرورت پہ پڑھا جاتا ہے. فضول اور بے تکے اشعار پڑھ پڑھ کے لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. جہاں اس نے 200 شعر یاد کرنے میں مغز ماری کی، اگر 10 حدیثیں یاد کر لیتا تو چہرہ روشن نہ ہو جاتا. شعر یاد کرنے پر آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی، کہ اس بندے کا چہرہ سرسبز و شاداب رہے جس نے میری بات کو سنا اور میری امت کو سنا دیا. پھر ثنا خان آئے، انہوں نے کوئی اس کی نعت پڑھ لی، کوئی اس کی پڑھ لی، کوئی تیسرے کی پڑھ لی، اور پھر ایسے ہی انہوں نے پیسے بھی بنا لیے، کینٹ میں کوٹھیاں بھی بنا لی، کار بھی آئے، روز اس کے ماڈل بدلے. اس نے عقیدہ بھی خراب کر لیا اور امت کو رافضیت کی گود میں بھی ڈال دیا. بہتر نہیں تھا کہ ہمارے امام نے جو ہدایت بخش لکھی تھی، جو امام محمد رضا نے کلام لکھا تھا، اگر امت کو وہ سناتا، رافضیت کی نفی بھی ہوتی، ناسبیت کی نفی بھی ہوتی، تفضیلیت اور خارجیت کی نفی بھی ہوتی، اور عقیدہ اور ایمان بچ جاتا. کوئی نئی نعت یاد ہوئی تو یہی پڑھ لیتا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، جن کے پیروں کا دوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، یہی پڑھ لیتا. پھر خطیب بلا لیے، وہ لچھے دار تقریر کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں. شعر کوئی پڑھتے ہیں، واقعہ کوئی سنا دیتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ مسجدوں کی انتظامیہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. وہ اپنی مرضی کے بندے بلا لیتے ہیں، علماء سے کبھی مشورہ ہی نہیں ہوا کہ بلائیں کس کو. ڈرائیور کون سا اچھا جو گاڑی صحیح چلا سکے؟ اناڑی کے ہاتھ میں گاڑی نہیں دیتے کیونکہ جان بندوں کو پیاری ہوتی ہے، لیکن لاکھوں جانیں اکٹھی کر لیں ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی. تو جان اناڑیوں کو نہیں دی تو ایمان اناڑیوں کو کیوں دے دیا؟ یاد رکھ لیں، اللہ کی نظر میں اس کائنات میں سب سے قیمتی شے صرف ایمان ہے. 14ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافر قیامت کے دن حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. ایمان ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت